بقرہ آیات 118 تا 121۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا اللہ کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان کے اگلے بھی انہی کی سی بات کہہ چکے ہیں۔ ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ ہم نے پیش کر دی ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں۔ ہم نے تم کو ٹھیک بات لے کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور تم سے دوزخ میں جانے والوں کی بابت کوئی پوچھ نہیں ہوگی، اور یہود اور نصارہ ہرگز تم سے راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کے پیرو نہ بن جاؤ۔ تم کہو کہ جو راہ اللہ دکھاتا ہے وہی اصل راہ ہے، اور اگر بعد اس علم کے جو تم کو پہنچ چکا ہے تم نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسا کہ حق ہے پڑھنے کا، یہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر، اور جو اس کا انکار کرے تو وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ تشریح: اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی طرف سے اس کے دین کا اعلان کرنے کے لیے آئے، ان کو ہر زمانے میں ایک ہی قسم کے رد عمل سے سابقہ پیش آیا۔ اگر تم خدا کے نمائندے ہو تو تمہارے ساتھ دنیا کے خزانے کیوں نہیں؟ یہ شبہ ان لوگوں کو ہوتا جو اپنے دنیا پرستانہ مزاج کی وجہ سے مادی بڑائی کو بڑائی سمجھتے تھے، اس لیے وہ خدا کی نمائندگی کرنے والے میں بھی یہی بڑائی دیکھنا چاہتے تھے۔ جب داعی حق کی زندگی میں ان کو اس قسم کی بڑائی دکھائی نہ دیتی تو وہ اس کا انکار کر دیتے۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا کہ ایک معمولی آدمی کیوں کر وہ شخص ہو سکتا ہے جس کو زمین و آسمان کے مالک نے اپنے پیغام کی پیغام رسانی کے لیے چنا ہو۔ اللہ کے ان بندوں کی زندگی اور ان کے کلام میں اللہ اپنی نشانیوں کی صورت میں شامل ہوتا۔ بالفاظ دیگر مانوی بڑائیاں پوری طرح ان کے ساتھ ہوتی، مگر اس قسم کی چیزیں لوگوں کو نظر نہ آتی، اس لیے وہ ان کو بڑا ماننے کے لیے بھی تیار نہ ہوتے۔ دلیل اپنی کامل صورت میں موجود ہو کر بھی ان کے ذہن کا جز نہ بنتی، کیونکہ وہ ان کے مزاجی ڈھانچے کے مطابق نہ ہوتی۔ یہود و نصارہ قدیم زمانے میں آسمانی مذہب کے نمائندے تھے، مگر زوال کا شکار ہونے کے بعد دین ان کے لیے ایک گروہی طریقہ ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے گروہ سے وابستہ رہنے کو دین سمجھتے اور گروہ سے الگ ہو جانے کو بے دینی۔ ان کے گروہ میں شامل ہونا یا نہ ہونا ہی ان کے نزدیک حق اور نا حق کا معیار بن گیا تھا۔ دین جب اپنی بے آمیز صورت میں ان کے سامنے آیا تو ان کا گروہی دینداری کا مزاج اس کو قبول نہ کر سکا۔ حقیقت یہ ہے کہ بے آمیز دین کو وہی اختیار کرے گا جس نے اپنی فطرت کو زندہ رکھا ہے۔ جن کی فطرت کی روشنی بجھ چکی ہے ان سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں۔ دین کو ایسے لوگوں کے لیے قابل قبول بنانے کی خاطر دین کو بدلا نہیں جا سکتا۔